बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज अपेक्स कमेटी का इजलास होना था, लेकिन वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बीमार हो गए और ज़राया ने बताया कि अब ये इजलास कल होगा। लेकिन मेरे ज़राए ये बताते हैं कि इसमें चक्कर कुछ और ही है, क्योंकि अपेक्स कमेटी में जिन जिन लोगों ने शामिल होना होता है ना, उनमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी होते हैं, उनमें चारों वज़राए आला होते हैं, और ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी आपस में जो मामलात हैं वो इतने उलझे हुए हैं कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। लेकिन अपेक्स कमेटी ऐसी है जिसमें फ़ौज भी होती है, ब्यूरोक्रेसी भी होती है, चारों वज़राए आला भी होते हैं, वज़ीर आज़म भी होते हैं। अब न जाने इनको कौन सी बीमारी पड़ी है, क्योंकि ये तो अभी इतने दौरे करके आए हैं और इस तरह जहाज़ पर चढ़ते हैं। अब जिस तरह कभी इनको कमर का दर्द भी नहीं हुआ, और जब से ये इक़्तिदार में आए हैं पहले यही होता था कि अगर किसी पेशी पे जा रहे हैं तो मेरे लिए वो कमर की वो सीट ले के आए, गद्दी ले गए। तो अब वो बिल्कुल शाज फशाज है। तो इस तरह एक तो ये, दूसरा क्योंकि वज़ीर आज़म तो 3 दफ़ा के मियाँ नवाज शरीफ साहब वो और उनकी बेटी माशाल्लाह कल से वापस आ चुकी है लाहौर। लाहौर में जो ये क्वालिटी इंडेक्स था ये भी इतना बड़ा हुआ था, तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि कल धूप भी निकली, मौसम भी अच्छा हुआ, और कुछ ना कुछ एयर क्वालिटी में भी अब पाकिस्तान में जो नंबर 1 शहर था लाहौर, वो दूसरे नंबर पे आ गया आलूदगी पे। तो ये हालांकि जो वज़ीर माहौलियात हैं मरीम औरंगज़ेब साहिबा, वो भी पर्स पकड़ने के लिए मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब के साथ गई हुई थी, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी वहाँ पे उनकी कासिलेसी के लिए गए हुए थे। तो ये सारी सूरत हाल है, जब पंजाब की वज़ीर आला हो और चीफ सेक्रेटरी भी ना हो, वज़ीर माहौलियात भी ना हो, तो फिर ये माहौल ठीक हो। ये तो ये अल्लाह का करम है ना, इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। अब बारिश बरसानी थी जो वो बरसाते हैं, तो वो जेलम और मुख्तलिफ शहरों में बरसाई गई, यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन लाहौर को, फैसलाबाद को और मुल्तान को छोड़ दिया गया। तो ये हुक्मरानों के अपने लल्ले तल्ले हैं कि कहाँ से क्या मिलता है, क्या मिलने की तवक्को है। तो ये हालांकि अंधा आदमी जानता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स तो लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में नंबर 1 पे था। जेलम का तो हमने कभी सुना नहीं था, वहाँ पे एयर क्वालिटी कंट्रोल सही नहीं है, लेकिन ये सब कुछ हुआ। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 24 नवंबर को इस्लामाबाद में जमा होना है और डी चौक पे जमा होना है, उसके लिए हुकूमत की पेशबंदियाँ अभी से जारी हैं। कंटेनर पहुँच चुके हैं, हर DPO पंजाब में हुक्म दिया जा चुका है कि PTA का कोई बंदा न निकले। तो मैं उनसे मुल्तमस हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत कायम रहे, तो आप डंडे गोली की सरकार को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्करों को जो जहाँ से भी आना चाहें उनको आने दें, कोई क़यामत नहीं पड़ जाएगी। अब देखिए, मैंने मुख्तलिफ कालमों में पहले ये लिखा था कि अब जब तहरीक इंसाफ ने कॉल दे दी है, उसके बाद आपको किसी भी गैर मुल्की हुक्मरान को पाकिस्तान में आने की दावत नहीं देनी चाहिए। लेकिन हुआ ये कि 25 तारीख को इन्होंने किसी गैर मुल्की सरबराह को पाकिस्तान में मदऊ किया। ये जानबूझकर पंगे लेती है हुकूमत, और पंगा लेने के बाद जब इनसे संभाला नहीं जाता तो फिर ये गोलियां बरसाते हैं, आंसू गैस बरसाते हैं। भाई एक मौका दो ना उनको। और आप ये कह रहे हैं आप हमें जगह बताएं किस जगह पे आपने जलसा कर रहा है। जो पहले आपने जलसा करने की जगह दी, उससे तहरीक इंसाफ को ये पता चल गया कि ये किसी सूरत में हमें अच्छी जगह नहीं देंगे, और मौके पर आकर ही आप कैंसिल कर देते हैं। इसलिए सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मैंने आज जिन मुअज़्ज़ज़ अरकान को अपने स्टूडियो में दावत दी है, उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लाहौर के सरबराह हैं जनाब मियाँ वहीद अहमद साहब। मैं मियाँ साहब आपको पूरे प्रोग्राम में मुबारक वेलकम। बहुत मेहरबानी। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा, वो भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ज़ेबा नाज साहब आपका भी बहुत मशकूर हूँ। शुक्रिया नाज साहब। तो मैं मियाँ साहब आपसे मुल्तमस हूँ, आपने मेरा इब्तिदाइया सुना कि मैं क्या आपसे पूछना चाह रहा था। अब बात सिर्फ यही है
کہ جب آپ اپوزیشن کو لتاڑیں گے اور ان کے خلاف مختلف مقدمات بغیر پوچھے گرفتاریاں، اب تو رات مولانا فضل الرحمان بھی چیخ رہے تھے کہ اب 90 دن کے لیے جن کو پکڑ لیا جائے، حالانکہ ان تمہاری ترمیم میں وہ شامل تھے، لیکن رات میں جب وہ لندن سے واپس آئے ہیں نا تو پتہ نہیں کس طریقے سے ان کی بھی پوچھ پہ کسی نے پاؤں رکھ دیا ہے، اب وہ بھی چیخ رہے تھے۔ تو مجھے یہ بتائیں یہ اپوزیشن کا حق نہیں ہے کہ اب وہ اسلام آباد آئے، اپنا پرامن احتجاج کرے اور اپنا ریکارڈ کرائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں تو بڑا ساری سچویشن پہ بڑا حیران ہوں اور پریشان بھی ہیں کہ اس طرح کی پینک صورتحال جو ہے وہ حکومت کو اس طرح سے پینک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم حصہ ہیں اس کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹی نے احتجاج کا اعلان کیا ہے تو بالکل ان کا رائٹ ہے، ان کو کرنے دیں احتجاج، اور جہاں تک ان کی بات ہے وہاں پہ بھی حالانکہ جتنی بڑی بات کر دی گئی ہے، میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا واقعی وہ کر پائیں گے، جبکہ ان کے پاس بھی اس طرح کی اس وقت کوئی سٹرینتھ موجود نہیں ہے۔ کیونکہ ایک بات یہاں پہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ، اور اس خطے کے بھی پورے کی بات ہے، لیکن پاکستان میں خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ لیڈر کے بغیر بات نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے، آپ نے 17 لاکھ لوگوں کی بات کر دی، آپ نے ایم این اے کو 10,000 لوگوں کا کہہ دیا، ایم پی اے کو 5,000 لوگوں کا کہہ دیا۔ اب یہ اس پہ کو کم از کم 1.5-2 ارب روپے کا خرچ ہے، اور پارٹی ہو تو دوبارہ کو 2,000 کہہ دیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے کم از کم کچھ 35-40 ہزار بسیں اس کے لیے درکار ہیں، اور ان کا خرچہ ہے، باقی اخراجات ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ خالی ایک بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے علی امین گنڈا پور، اور دوسری طرف پہ پنجاب کے اندر صرف آپ کو وہ جو کیا نام ہے وقاص اکرم نظر آ رہے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ سلمان راجہ کے علاوہ مجھے کوئی بندہ، یا ابھی علی محمد صاحب کی میں بات سن رہا ہوں۔ دیکھیں حالانکہ میں خود سمجھتا ہوں کہ نون لیگ ہو، ہم کاف لیگ والے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں، ہمیں دوسری پارٹی کے معاملات کے اندرونی معاملات ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ کریں، لیکن جو اس وقت کی صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا جو ہے نا وہ اتنا بڑا وہ مجمع جو ہے نا وہ لا پائیں گے، کر پائیں گے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے پاس جب تک میرا اب آپ اپوزیشن کو چھوڑیں، جی اب حکومت کی بات کریں کہ ان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے یہ پرامن اور آسان طریقے سے ہو جائے؟ سر میں تو حالانکہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، میں پھر ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ میں یہی بات، میں خود یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس پہ سب سے اچھی بات جو آج بھی ہونی ہے، کل بھی ہونی ہے، جس کے بعد ہی معاملہ حل ہوگا، وہ ہے مذاکرات۔ ٹھیک ہے، وہ ہے ایک ٹیبل پہ بیٹھنا، وہ ہے پاکستان کے لیے بیٹھنا۔ یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ضد کے اندر دیکھو نا 4 نکاتی ایجنڈا دیا ہے انہوں نے، اس پہ آپ مذاکرات کر لیں، ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں وہاں پہ بھی ایک بات ہے۔ دیکھیں میں ایک بات آپ کو پی ٹی آئی کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی الیکشن ہیں، اگر تو کسی الیکشن کو آپ نے پہلے ان کا رزلٹ تسلیم کر لیا گیا ہے، اگر پہلے بھی الیکشن صحیح ہوئے ہیں تو دین آپ اس 24 کو بھی، کیونکہ میں نے کبھی دیکھیں میں اپنی حیثیت میں، پارٹی کے نمائندے کی حیثیت میں نہیں، میں اپنی ذاتی حیثیت میں بالکل سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن فیئر نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کون سا الیکشن ہے جو پاکستان کے اندر یہاں پہ فیئر ہوا؟ یہاں پہ اسی طرح سے چلتا آ رہا۔ لیکن ویسے اس کا مطلب یہ ہوگا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو گند پڑا ہے یہ لیکن سر بیٹھ کے اس پہ اسٹریٹجی ایک پروگرام دیکھیں کتنا ٹائم ملا پی ٹی آئی کو، انہوں نے کیا کیا؟ اچھا ان کے پاس ٹائم ہے، اب کیا وہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کوئی بندہ بھی یہاں یہ نہیں چاہ رہا کہ ہم اس کو کوئی ایسے طریقے سے الیکشن کا کوئی بنا دیں اصول کے بھی کل جو بھی آئے جس کو ووٹ ملے وہی آئے۔ یہاں پہ تو یہ ہے کہ میرے سر پہ ہاتھ اس وقت ہے، ایک پیج پہ ہم، اب ہماری باری ہے، اب اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بات آج کی یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ بات آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان کے اندر ایک خاص ادارے کا اثر بڑا ہے اس کے بعد ہر ایک نے اس طرف دیکھا ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ جب محفلوں میں بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سیاسی لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یار کیا کر رہے ہیں، بس وہاں سے کسی سے تعلق ہونا چاہیے۔ یعنی یہ بات ہر بندہ سوچ رہا ہے، ہر بندہ بات کر رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام لینا ہے، کام کرنا ہے، اور کیونکہ یہ بے بسی کا دونوں طرف، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ایک دم سے کال اتنا بڑا پروگرام پی ٹی آئی نے بھی دے دیا، اور دن کتنے ہیں
یہ ان کی بھی جو ہے میں کہتا ہوں کہ فرسٹریشن کے اندر یہ کال ہے کہ کہیں یہ ہمیں جو ہے نا جلد از جلد سزاؤں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ افواہیں ہیں جو کہ جی خان کو جو ہے نا وہ سزا ہو جائے گی، دوسری طرف اب تو یو کے نے اور امریکہ نے جو ان پہ دباؤ ڈالا ہے اس کے بعد یہ بات ساری سامنے ہے، ورنہ تو یہ لے جا رہے تھے۔ اچھا مجھے دیکھیں یہ ایک بات ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک طرف ہم جو ہے نا وہ ایک ایٹمی قوت ہیں، ہم ایک بڑی یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ملک ہیں، ہماری اپنی پالیسی ہے، ہم کسی کا اثر نہیں لیتے، لیکن اس کے بعد ان چھوٹی ذرا ایک طرف سے تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے تو اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے، ہم یہاں آپس میں اس طریقے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ضد کے اندر۔ اور دوسری بات جو اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا نا صرف اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑی دیر کے بعد وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی اور اب بھی دیکھیں، ہم نے جب بھی تھوڑی سی اپنی ڈائریکشن کو درست کرنے کی کوشش کی ہے اپنے خارجہ تعلقات میں، اور جن کے ساتھ ہمارا الائنس بنتا ہے، جو اس وقت کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے ساتھی ہیں شروع سے، جو ہمیں مدد کرنا چاہتے ہیں، جو یہاں پاکستان کے اندر کو معاشی ہمارے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ گزرئی یا ہمارے یہاں پہ صنعتی وہ جو انقلاب ہے جن کے ساتھ آ سکتا ہے، ان کے قریب جب بھی ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ کچھ طرح کا ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر دونوں طرف سے میاں صاحب یہاں پہ ایک بات یہ ہے جی ایک بندہ ڈاکہ ڈال کے کسی چیز پہ بیٹھ جائے، جی ساری بنیاد اس کی غلط ہو، اور وہ پھر یہ باتیں سنائے جو آپ کر رہے ہیں کہ ملک یہ جا رہا ہے، تو یہ سارا ایک کہانی ہے، اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے۔ مجھے نا صاحب میں بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک یہاں کا کام شہری کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب ایک ایجنڈے کے اوپر کام ہے کہ ہم نے ہر حال میں اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی اس میں یو کے آ گیا، کبھی اس میں امریکہ آ گیا، کبھی یورپ آ گیا۔ کیوں بھائی؟ ہمیں اپنی ابھی دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو، اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ ہمیں جن کے ساتھ جانا چاہیے، آپ نے ایک شنگھائی یہاں پہ کانفرنس کے بعد کیا آپ نے اس کو آج تک بتایا کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ مسئلہ یہ وہ شنگھائی کانفرنس جو ہوئی نا میاں صاحب، وہ اس لیے شنگھائی نہیں ہوئی، وہ تو یہ قانون سازی کے لیے ہوئی، ادھر سب کو پکڑا ہو قانون سازی، یہ اسی لیے کوئی ایجنڈا نہیں طے ہو سکا۔ بہت کچھ ہوا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، ہم اتنے زیادہ ان کے تسلط میں ہیں کہ ہم اپنی بات کر ہی نہیں پا رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو نقصان ہوگا نا، آج ہمیں اس بات پہ، وہ آج اس چیز سے جس سے گورنمنٹ ڈر رہی ہے اور جہاں دوسری طرف سے بڑکیں لگ رہی ہیں کہ ہمیں وہ چھڑائے گا، یہ باتیں نہ وہ انہوں نے ان کو چھڑانا ہے، وہ اپنے مفاد دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ ان سے چائنا سے دور رہیں۔ میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بڑی واضح یہ بتا رہا ہوں، یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا یہ کام ہونے جا رہا ہے کہ جناب وہ اس پورے ایجنڈے کو لے کے وہ آپ کو ان کے ساتھ قریب ہونے سے، جو آپ کے ہمسایوں کے ساتھ جو آپ کا یہاں پہ ایک الائنس بنتا ہے، جو جینون الائنس بنتا ہے، اس کو اس سے دور کرنے کے لیے۔ اچھا، اب ساری بات جو میاں صاحب نے آپ کی ہے ہم ان سے جواب لے لیتے ہیں۔ محترمہ آپ یہ بتائیں کہ آپ جو جلسہ کرنے جا رہی ہیں، بعد میں دھرنا دینا آپ نے، تو پہلے آپ نے جتنے دھرنے دیے، جتنے جلسے کیے، سب پھس ٹھس ناکام، تو اب کون سی پاور آپ میں آ گئی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم 17 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیں گے؟ what is this؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ پہلے جو جلسے آپ نے کیے وہ سارے پھس ہو گئے، سب سے پہلے تو میں اس بات سے آپ کی ایگری نہیں کرتی ہوں کہ ہمارے کامیاب ترین جلسے ہوئے۔ عمران خان صاحب کا کوئی بھی جلسہ جب بھی کہیں بھی، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوئے ہیں، وہ کامیاب ترین جلسے ہوئے ہیں۔ میڈیا والوں کو ہائر کیا ہوا ہے پیسے دے کے کہ وہ دکھائیں نہ، لیکن لوگ وی پی این لگا کے دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب لگا کے دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے وے ہیں جی، وہ سارے لوگ وہی یوز کرتے ہیں۔ وی پی این چاہے حرام ہے یا حلال ہے، ان کے لیے سب چیزیں حلال ہے، حرام کوئی نہیں ہے۔ حرام صرف غریب عوام کے لیے ہے، وہ سارا ان کے لیے حلال ہے۔ حالانکہ ملک میں سودی نظام چل رہا ہے، سود کا، اس پہ کسی نے آج تک یہ فتویٰ نہیں دیا۔ احسان صاحب، وہ اسی لیے نہیں دیں گے کہ وہ سارے کام تو خود وہی کر رہے ہیں نا، وہ خود کا کیسے کر کے تو کام نہیں ہے نا، معذرت میڈم، جن کا کام نہیں ہے نا وہ اپنے دوسری بات میں، یہ ان کا کام ہے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے۔
आगे होके एहसान साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जो चारों सूबों में भी रही, और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से 24 नवंबर को डी चौक पहुंचने के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मुश्किल बहुत होंगी, लेकिन मैं जिम्मेदारी से ये कहती हूँ कि इस सारी मुश्किलातों का सामना आवाम करेगी, बड़े आसान तरीके से, पुरजोश तरीके से, वलवले से पाकिस्तान तरीके इंसाफ कारकुन डी चौक पहुंचेंगे और वहां पे भरपूर एहतजाज होगा पुरअमन तरीके से। मैं इन हुक्मरानों को मतलब करती हूं कि भाई वो इस हमारे पुरअमन जलसे को करने दे, डरे ना। आप जब हमारा मैंडेट चोरी करके आके बैठ गए हैं तो हौसला भी रखें, जिन्होंने अपना हक लेना है वो अपना हक लेके रहेंगे। आपको इस तरीके से 47 की हुकूमत कायम करने के बावजूद आपने जो गुंडागर्दी, गुल्लू बट्टो वाला काम और जो हमारा रास्ता रोकने के लिए पुलिस को गोलियां चलाने, लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया और करने के लिए तैयार है अभी भी, हमें पता है अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपकी टिकटॉकर साहबा भी वहां से चल पड़ी है कि उन्होंने आके हमारा रास्ता रोकना है, आ गई हैं तो रोके, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई, हमारी आवाम ने निकलना है अपने मुल्क की खातर, अपने आवाम की खातर, अपने आने वाले वक्त की खातर, क्योंकि ये हमारे कायद का हुक्म है कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना है और पहुंच रहे हैं हम, चाहे जहां से मर्जी ये जो मर्जी ये शैल बरसाए, ये गोलियां बरसाए, आंसू गैस बरसाए, कहीं से कोई रुकावट नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। इस्लामाबाद में 24 को जाके हम दमादम मस्त कलंदर करके आएंगे। हमारे जितने भी, हमारी सिर्फ 4 शराइतें हैं, फौज भी होगी, पैरामिलिट्री स्टाफ जी, हम उनकी हुकूमत को सलाम करते हैं। फौज भी हो, वो हमारे साथ है, फौज हमसे दो नहीं है। ये सिर्फ जिनको देखें इन्होंने कौन से महकमों को आते ही प्रमोट किया, पुलिस के महकमे को आप देखें, इन्होंने कौन कौन से महकमे को और फैसिलिटियां दी, जजों को देखें बगैर तहफ़्फ़ुज़ात के, बगैर किसी काम के उनको कितनी प्रमोशनें करवा दी। मियाँ भाई साहब से ये सवाल किया था क्योंकि वो हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पे बैठे हैं, ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, तो हम उनसे पूछेंगे कि मियाँ साहब आपने क्या इंतजाम कर रखे हैं इनको रोकने के लिए। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा ख़ास जो है ना इंतज़ाम, वो पहले भी आपने देखा है कि जिस तरह का, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, आप देखें कि मेरी हमेशा जमहूरी एक सोच रखते हुए मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि हर पार्टी को, हर एक को हक होना चाहिए। जिस तरह से आप देखें कि पिछले दौर में पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज किया, मौलाना ने किया, हम नून लीग ने किया, सब एहतजाज करते रहे, इसी तरह मौका देना चाहिए। बल्कि इससे पता चलता है कि किसी पार्टी के अंदर कितनी उसकी इस वक्त पोजीशन क्या है। आप अगर कंटेनर लगा के पूरे पाकिस्तान को बंद कर देना और तो, पूरा पाकिस्तान जलसा का बन जाता तो वो मुझे समझ नहीं आती कि एहतजाज का जो एक रिकॉर्ड करवाना वो तो वैसे ही हो जाएगा, वो तो उनको वो मेहनत ही नहीं करना पड़ेगी। मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त हमें बिल्कुल, और ख़ास तौर पे अगर हमें सिर्फ डी चौक से रोकना है तो वो इस्लामाबाद की हद तक ठीक है कि उन्हें कोई ख़ास जगह दे दी जाए। और जहाँ तक मैडम ने यहाँ बात की कि जलसे का तो प्रोग्राम नहीं है मैडम, ये जलसा नहीं है, ये तो आपका एक धरने का और एक मरने मारने का प्रोग्राम जो आपने दिया है, उसके बाद डू एंड डाई, हाँ जी, डू एंड डाई वाली बात। और मैं समझता हूँ कि आखिरी जो कॉल है, जो फाइनल कॉल है, इसकी भी मुझे समझ नहीं आई। ना साहब ये देखें, सियासत एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, सियासत एक प्रोसेस का नाम है। इसमें ये नहीं है कि जनाब आपने फाइनल कॉल दे दी और इसका मतलब तो ये है कि आप बिल्कुल, आप भी इस वक्त थक गए हैं, आप इसके बाद आपको भी नज़र कुछ नहीं आ रहा। यानी यहाँ पे जिस तरह की बातें हुकूमत की तरफ से चंद एक लोग, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस इतनी बड़ी पार्टी के पास जिसने 3-4 अदवार जो है ना वो पहले भी देखे हैं हुकूमत में रहे, और पंजाब के अंदर तो आलमोस्ट इन्हीं का ही सिलसिला रहा है। वहाँ पे इतने काबिल लोग होने के बावजूद आज जिन लोगों के सामने इन्होंने जो बार बार आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि वो उनकी वजह से ये इस तरह का मामला। चौधरी नैश का रिया है इसमें।
نہیں مون چودھری تو چلے بہت کم، باقی جو اس طرف سے آتے ہیں. اور دوسری بات ابھی کچھ مبصرین جو ہیں نا انہوں نے بھی ایک نیا جو ایک بات کر دی ہے جن کو اس وقت اسپوک پرسن بھی سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ ایک امریکی جو وہ مشاورت کار ہیں جو افغانستان اور پاکستان کے امریکہ کے لیے کرتے رہے ہیں اوباما دور میں، ولی نصر کی ایک بات پہ کہ جناب یہاں عمران خان کو جو ہے نا سعودیہ جو ہے نا وہ بھیج دیا جائے گا. یہ سارا اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہوا کہ جناب، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا، کسی نے وہ آگے سے سوال ہوا کہ جی خان صاحب جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی خان صاحب جانا چاہیں یا نہ، خان صاحب سے کسی نے پوچھنا ہے انہیں اٹھا کے تو وہاں بھیج دیا جائے. اچھا اس کے بعد ایک بحث جو ہے نا وہ چل نکلی، اور وہ بات جو جس پہ ایک بات ہو رہی تھی، پی ٹی آئی جو بات کر رہی تھی، انہوں نے خود اس بات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جناب ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ اس میں ایک رول ادا کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹرمپ ہو. نہیں آپ چھوڑیں، ساری اصل سوال پہ آئیں کہ کتنے پیسے رکھے ہیں، کتنی ڈنڈے گولیاں اور خریدی ہیں، کیونکہ آنسو گیس بہت پرانی ہو چکی ہے نا. گورنمنٹ کو ان کاموں کے لیے بجٹ کی ضرورت نہیں ہوتی سر. اچھا گورنمنٹ کو کیا ضرورت ہے ابھی اس کو، جب تمام فورسز آپ کے پاس ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم نے باقی کسی کو وہاں پہ کوئی اس طرح کی گورنمنٹ نے نہیں کرنا. پولیس کا کام ہے، پولیس جانے، اور جو وہاں کی انتظامیہ ہے اسلام آباد کی وہ جانے. وہ بات بھی کر رہے ہیں، انہوں نے ہی کرنا ہے، اس کے لیے ایسے کسی بجٹ کی تو ضرورت نہیں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے جب بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ایکسٹرا کرائی جاتی ہے نا، پولیس ہو، اسٹاف ہو یا فوج ہو، اس کے لیے فنڈ ایک ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پیٹرول کی بھی ضرورت ہے. کیا آپ کا خیال ہے کہ حکومت کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ نہیں میں یہ اس کا یہ نہیں، اس کے لیے کوئی خاص ایسا کوئی ایسا پروگرام تو نہیں لیا گیا نا کہ ابھی جناب کوئی کابینہ نے ابھی بیٹھ کے کوئی اس کے لیے فنڈ مقرر کیا، اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ کام یہ تو چل رہا ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ جس دن سے یہ گورنمنٹ بنی ہے، ایک دن بھی مجھے بتا دیں کہ پی ٹی آئی جن نے اگر آرام سے بیٹھے ہیں، یہ تو پہلے دن سے کام شروع ہے، اور ایک دن بھی کسی جگہ پہ وہ اسمبلی کے اندر ہے، وہ باہر ہے، وہ سڑک. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہر فنڈ موجود، ہر کام ہو رہا ہے، کوئی نئی ضرورت نہیں ہے. کے پاس جو ہے نا ادارے جو ہے نا ان کے اپنے فنڈز ہوتے ہیں، ادارے جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کے لیے کوئی خاص فنڈ کی ضرورت ہے. اور میں ویسے بھی سمجھ رہا ہوں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا کہ پی ٹی آئی کا نا، آپ نے پھر کہنا کہ آپ اس طرف کیوں آ رہے ہیں. نہیں آئے آپ اس طرف. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی کا اس وقت سوائے جب لیڈر ہی ایک ہے نا، سب ایک ہی بندہ ہے اور ایک ہی لیڈر ہے، تو پی ٹی آئی نام بھی اسی کا ہے. اس کے بغیر یہ اتنا بڑا احتجاج، اور بلکہ دوسری میاں صاحب جب اس کو جیل میں رکھ تو کیوں ڈر رہے تھے؟ آنے دیں سب کو. سر ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں ڈر تو شریفوں کا ہے، آپ کو تو آپ تو ان کے ساتھ ہے نا. ڈر والی بات آپ تو آہو جی ہے نا. بالکل کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ پینک ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ آپ تو آہو جی میں ہے نا. نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں پینک ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے دیں، کیونکہ یہاں پہ تو پوزیشن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اس سیاست کے اندر، مطلب یہ پی ٹی آئی کی سیاست کے اندر شاہ محمود قریشی بیچارہ کدھر ہے، پرویز الہی صاحب کدھر ہیں، باقی لوگ کدھر ہیں، ان کو تو کوئی یاد بھی نہیں کرتا، پوچھتا بھی نہیں ہے. ان کو جیل میں بند کیا اور کمال کرتے ہیں آپ. اچھا آپ پرویز الہی صاحب تو جیل میں نہیں ہے. پرویز الہی تو ان کے اتنے خلاف جب مرضی ان کو اٹینڈ کر لیتے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں نا. لیکن پارٹی کیا کر رہی ہے؟ پہلے نمبر پہ مجھے بتائیں کہ پارٹی ان کے لیے، پارٹی تو کسی اور بندے کی بات سننا نہیں چاہتی، پارٹی تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی. اچھا محترم زیبر صاحب، میں نے ان سے یہ پوچھا کتنا فنڈز آپ نے مختص کیا جی، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس فنڈ بہت ہے، کوئی بات نہیں، یہ آئے ہم گولیاں بھی ان پہ لے سارا کچھ ان کے باقی بوترا بھی یہ کہہ رہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ اربوں خربوں روپے کا آپ خرچہ کریں گے 24 نومبر کو. تو اس بارے میں آپ بتا دیں، کیونکہ آپ نے کل بھی اجلاس کیا، آج بھی اجلاس ہے، کیا اس میں کوئی پیسوں کی بھی بات ہو رہی ہے؟ احسان صاحب کوئی پیسوں کی بات نہیں ہو رہی. جو ہمارے ایم پی اے ایم این اے ہیں وہ خود انتظام کریں گے، کیونکہ یہ جیالے ہیں، یہ لگیں گے نا، لگیں گے، بالکل لگیں گے، اور وہ لگائیں گے. اس کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت نے کن کن محکمے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے صرف پی ٹی آئی کو ٹریڈ کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کے اوپر آنسو گیس مارنے کے لیے، پی ٹی آئی کے اوپر ہر ظلم کرنے کے لیے متحرک کیا ہوا ہے پولیس محکمے کو
اور جو محکمے ان کے نیچے آتے ہیں ان سب کو پیسے دے کے گاڑیاں دے کے متحرک کیا ہوا ہے کہ آپ کا کام ہے صرف 25 کروڑ عوام کی حفاظت کرنا نہیں ہے، صرف پی ٹی آئی کو ٹریک کرنا آپ کا مین مقصد ہونا چاہیے، اور اسی کے اوپر پاکستان کا جتنا پیسہ خزانے میں اکٹھا ہوتا ہے غریب عوام سے، بلوں سے، جو ہمارے اوپر جو ٹیکس لگتے ہیں، وہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے وہ ایسے محکموں کو دیا جاتا ہے جو صرف پی ٹی آئی کو استعمال کرنے کے لیے، ٹریڈ کرنے کے لیے۔ ان کا الزام یہ ہے کہ آپ خربوں روپے لگا کے جی ہم لگائیں گے، اس کا جواب دیں نہیں ہونی چاہیے، وہ ہم خربوں لگائے اربوں لگائے، اس کا ان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے رستے ہموار کرے، ہمارے لیے رستوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہماری عوام جو ہے وہ نکلے گی، پرامن طریقے سے نکلے گی اور بھرپور اپنا جلسہ ہوگا یا دھرنا ہوگا۔ یہ ہم جب تک اب اس دفعہ ہم نکلیں گے تو اپنے مطالبے پورے کر کے واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ مطالبے تو آپ پورے، اگر مطالبہ جیسے کہ آپ نے کمیٹی، یہ من میں پہلے نہیں کبھی سنا تھا جی، ایک طرف آپ دھرنا دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے کمیٹی بنا دی مذاکرات کے لیے، جی اگر مذاکرات میں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جو مجھے توقع نہیں ہے تو پھر آپ یہ کال آف کر دیں گے؟ احسان صاحب پہلی بات تو ہمیں بھی 100% پتہ ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھیں گے، اچھا، کیونکہ ان کے اندر جو چور ہے وہ ان کو جینے نہیں دیتا۔ یہ ہماری ریزرو سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پنجاب میں یا ضلع میں یا کہیں بھی یہ پاکستان میں قابض ہیں۔ بزدار پہ بیٹھے ہوئے، بزدار نہیں، بزدار پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بات تو یہ ہے یہ چور حکمران جو ہے انہوں نے حکومت بنا کے رکھی ہے، تو اس کے لیے یہ اپنے اندر وہ بہادری اور وہ کانفیڈنس کیوں نہیں پیدا کرتے؟ یہ سوٹے ڈنڈے کی برسات کیوں کرتے ہیں؟ ان کے اندر اعتماد نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے عمران خان کے جو سپاہی ہیں، ہم نے اگر ان کو کھلا رستہ دے دیا تو یہ پورا پاکستان چوک ہو جائے گا۔ میاں صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ الائی ہیں تو آپ کیوں رستہ نہیں ان کو کھلا دیتے؟ کیوں لاٹھی گولی کا کہ ان کو آنے دیں، ایک جگہ مستقل کر دیں، ایک جگہ دے دیں، آپ یہاں پہ جلسہ کر لیں بھئی، یہاں پہ جلوس کر لیں، بتاتے آپ آرام سے ابھی آپ کو جگہ دیتے ہیں، آپ گھبرائیں، یہ جگہ ہے، ابھی وہ جگہ دے رہے ہیں آپ کو، نہ آپ کنٹینر لگائیں، نہ گولیاں چلائیں، نہ ہماری عوام ان کو بولنے دیں، اب جی موقع دینا ان کو بھی۔ جی بولیں۔ اصل میں اسلام آباد کے علاوہ ان کے پاس کے پی تو موجود ہے، کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ روز یہی کام تو ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، اصل میں دیکھیں میں نے تو ہمیشہ بات کی، میں اس کے حق میں ہوں کہ احتجاج حق ہے اپوزیشن کو، ان کو بھی سمجھائیں نا جو روزانہ کان پکڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا بھی کوئی طریقہ ہے نا، اس کا بھی طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے جس طرح سے آپ ہر اس موقع پہ جو موقع نہیں ہوتا اس وقت بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں پاکستان کے اندر ایک کانفرنس ہونے جا رہی، اس پہ آپ کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ فلسطین کے لیے ایک پروگرام ہو رہا ہے تب بھی آپ مخالفت کر رہے ہیں، یعنی یہ آپ پتہ نہیں کس جگہ پہ ٹائم آپ بتا دیں کرنے، کوئی آپ بتا دیں ٹائم، وہ جو کانفرنس ہو رہی تھی اس میں بہت سارے دھوکے کے کام انجام پائے جا رہے تھے، اس میں وہ کام ہوئے جس کے اوپر 3 چھٹیاں دی گئیں، کوئی ایلیگیشن نہ لگے، کوئی ہمیں ایکشن نہ لے سکے، وہ اس کانفرنس میں ایک ہی کانفرنس نہیں تھی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پاکستان کی سیاست کے اندر لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ملک جو ہے نا وہ یا تو حکومت کا ہی ہے، یہ حکومت کا نہیں ہے، یہ ملک سب کا ہے، اس کے اپوزیشن نے بھی اپنا رول ادا کرنا ہے۔ اس میں اگر یہ بات سمجھے تو رولا موقع جاوے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی ملک کی بات ہوگی، اور جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بندہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ یہ آپس کی ضد اور آپس کی لڑائیوں کے اندر اس وقت جو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، وہ خدا رہا اس وقت آپ کی جو پوزیشن ہے جن پہ تکیہ کر کے اس وقت پاکستان کی یہاں پہ ہمارے ادارے بھی اور ہماری اپوزیشن بھی جن کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بھائی صاحب سوری ٹو سے میری ایک نہیں صرف ایک منٹ دیکھیں، جب سے یہ 24 کا ہمارا جلسے کا یہ ہمارے ریلی کا انتظام شروع ہوا نا، میں اور بات کر رہا ہوں نہیں تب سے پولیس گھروں میں چھاپے مارنے شروع کر دی۔ میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، میں وہ اس کے خلاف ہوں، میں چھاپوں کے بھی خلاف ہوں، میں نے ہمیشہ اس پہ مذمت کی ہے کہ جو اگر آپ ان کو سمجھائیں جو مار رہے ہیں مذمت سے کام نہیں بنتا، یا تو آپ حکومت چھوڑے نا، آپ کا
कहीं हम जा रहे हैं आप छापे ना मारे। जहां तक मैं अपनी आवाज, मैं देखें आपके सामने हमेशा मैंने बात की है, किसी भी चैनल पे हो कहीं भी हो, मैं तो अपनी बात करता हूँ। देखिए मसला ये है कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना, इस वक्त पाकिस्तान को जहाँ पे ज़रूरत है, पाकिस्तान इस वक्त हम जिधर देख रहे हैं, हमारी अपोजिशन जिधर देख रही है, हमारी गवर्नमेंट जिधर देख रही है, हमारे अदारे जिधर देख रहे हैं, वो खुदारा आज मौका है कि आप उससे हट के उस जगह पे देखें जो आपका इस वक्त हक बनता है, जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। आपकी ज़ेद और अना की वजह से कल तक आपने एक नारा लगाया और पूरी कौम आपके पीछे खड़ी हो गई, आपको वोट भी दिए, आपके लिए बाहर भी निकले, आपने जब कहा कि हम गुलाम नहीं हैं, आज आप वही काम करने जा रहे हैं। और मुझे ये बताएं कि अगर ये कल तक ये बात दुरुस्त थी आपकी, तो आज आप उधर क्यों देख रहे हैं, आप उम्मीदें उधर क्यों लगा रहे हैं? और मैं अपनी हुकूमत से भी और अपने अदारों से भी ये बात करता हूँ कि हमें जिधर देखना चाहिए, हमें अपने आप पे, अपने बाजुओं पे, अपने 25 करोड़ आवाम पे और अल्लाह ताला पे एक यकीन रखते हुए हमें अपना वो काम करना चाहिए जो हमें करना है। हमें अपने जिनके साथ हमारा एक जेन्युइन अलायंस बनता है, जो हमारे हमसाए में है, जो हमें हमेशा जिन्होंने मदद की है, पाकिस्तान को आज तक हर जगह पे उन्होंने आज तक पाकिस्तान। अब ये बात आपको याद आ गई है कि ये होना चाहिए। नहीं, आप इससे पहले सारा क्या होता है, आप देखो ना, इट इज माय ऑब्जर्वेशन, मे बी रॉन्ग और राइट, कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो, इसमें अमेरिका का और यूरोप का हमेशा अमल उसकी वजह क्या, और लंदन प्लान किस वक्त नहीं बना। अभी ये शरीफ और अपने मौलाना साहब वहाँ पे इकट्ठे हुए, क्या करते रहे। मैं यही कह रहा हूँ, ये जिद में आपस में आप अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो इसका फ़ायदा उठाएंगे हमें लड़ा के। हमें इस वक्त देखना ये है कि हमें कहाँ फ़ायदा है। आपके हमसाये ने देखो, एक ज़माने में वो कल तक रशिया के साथ था और हम लोग उस वक्त अमेरिका के साथ थे। आज उन्होंने देखा कि हमें जहाँ उनकी बन रही है जरूरत, जिनके साथ उनका अलायंस बनता है, वो उनके साथ चले गए। तो नहीं थे इमरान खान किस वजह से, क्या रशिया जाने की वजह बनी ना? नहीं तो वो तो ये चाहता था हम पेट्रोल लें, गंदम लें, हर चीज लें। इमरान खान उस वजह से निकला है। पाकिस्तान की हिस्ट्री आप पूरी पढ़ लो। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो एक रिपीटेड है करना है। ये जबान साहब आप ये बताएं, आप खुद ये 2400 को निकल रहे हैं, तो इतनी क्या जल्दी है कि 5 दिन बाद 24 आ जाना? एहसान साहब, हमें कोई जल्दी नहीं है। ये हम तो देखें, जो हमने डेट कंफर्म करनी थी वो कर दी, ठीक है। और ट्रम्प को आप कह रहे हैं कि उसकी तरफ देख रहे हैं, वो हमारा बाप नहीं है, वो हमारा कोई ऐसा के वो सरबराह नहीं है कि उसके बगैर हमारा कोई लायामल नहीं बन सकता। साहब यही कह रहे हैं। दोस्तों के लिए एफर्ट करते आए। अगर किसी ने पूछा डोनाल्ड ट्रम्प को कभी आपको पाकिस्तान में सियासतदान कौन सा अच्छा लगता है, तो उसने कहा कि इमरान खान। इमरान कहने से इनके जो दूसरे पीछे बैठे हुए हैं, इनकी खवाइयां उड़ गई कि हम इतने पुराने सियासतदान हैं, और आज 3 साल उसको हुए, 3.5 साल हुकूमत में आए हुए, और डोनाल्ड ट्रम्प को इमरान खान सियासतदान नजर आया, तो वो बेवकूफ है, बेअकल है। वो कि नारंग मंडी से बना हुआ है, जीता है वो कोई। उसने अगर इतनी अप्रोच देखे, वो सारे तो देखे ना, वो अमेरिका का सदर है। अगर वो अपने दोस्त के लिए एफर्ट करता है, अगर कोई अल्फाज लेता है, उसने इतनी असलियत से वोट लिया, तो वो उसने इमरान खान साहब के नाम पे लिया। अलीमा खान और बुशरा खान के खिलाफ क्या तजाद है आपस में? कोई इत्तेजाज नहीं, कोई नहीं। ये सिर्फ ये जो बीच में हुक्मरान बैठे हुए हैं ना, ये खवाइयां उड़ा रहे हैं, ये उनके खिलाफ ये प्रापोगंडे पका रहे हैं। ना बहनों में कोई इख्तलाफ आता है, ना अलीमा खान बुशरा बीबी में है। वर्करों में, आप वर्करों में भी नहीं है। देखिए, ये हर पार्टी में होता है, ये हर पार्टी में ऊंच नीच होती है, हर बंदे का मिजाज अपना अपना होता है, हर बंदे ने अपना। लेकिन जहां इमरान खान साहब की बात आ जाती है, सब लब बैक बोलते हैं, सब उनके कहने पे चलते हैं, कोई अपनी बात नहीं करता। अगर आपको लाहौर से नहीं निकलने दिया जाता जी, आपको पिंडी से नहीं निकलने दिया, आपको मुल्तान से नहीं निकलने दिया जाता, आपको घरों में पाबंद कर दिया जाता, तो फिर आपका क्या लायमल होगा? हमारा तो एहतजाज फिर भी जारी रहेगा। कैसे भी? वो हमारी सोशल मीडिया है ना। अच्छा। हम इस पे करेंगे, हम निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरा पाकिस्तान चाहे बंद कर दे,
साहब हंस रहे हैं। देखिए, जितना पाकिस्तान बंद करेंगे ना, आवाम उतनी ज्यादा निकलेगी। ये इनकी भूल है कि हमें घरों में बंद कर देंगे। अभी शुरू हो गया है ना काम, पता चल गया कि भाई इनका ये है जलसा, तो ये इन्होंने लोगों के घरों में छापे मारने शुरू कर दिए, जो उनके पुराने रवाज। अब तो आवाम बड़ी शौर आ गया, उनको पता चल गया। छापे तो खत्म कराएं, आप हुकूमत में हैं, हुक्मरान हैं आप, आपकी वजारतें हैं, आपका हर चीज़ है, को खुदारा ये तो कोई इंश्योरेंस देन है। आखिरी 1 मिनट है सर, मसला ये है कि ये सोशल मीडिया पे ही करेंगे एहतजाज। अच्छा, नहीं बिल्कुल, आप और कहीं पे होना भी नहीं है। उसकी वजह ये है आप होने नहीं देंगे, आप होने नहीं देंगे। मेरी बात नहीं, मतलब तो यही हुआ ना सर, हमारे ना करने की वजह नहीं है। मैंने हमेशा ये बात की है, आपने हमेशा मुझसे ये बात सुनी है, पीटीआई की तंजीम कोई नहीं है। जब तक तंजीम ना हो, कोई एहतजाज, कोई चीज। देखिए, हमारे सारे लोग जेलों में बंद किए हुए हैं तंजीम करने के लिए। कोई बंदा बाहर रहने तो दे ना। पार्टियां 2-4 लोगों में नहीं होती, पार्टियां 2-4 लोगों में नहीं होती। वो हमारे जितने सीनियर लोग हैं जेलों में फंसे हुए हैं, 1 साल 1.5 साल हो गए हैं। आराम से जब वो आ जाएंगे। नहीं, देखिए, हमने अपना हक तो हमने मांगना है ना। ऐसे नहीं मांगना है। उन लोगों को आपने आगे लगाया हुआ जिनको गली मोहल्ले में कोई नहीं जानता। पीटीआई और हुकूमत आपस में उलझ रहे हैं, ये उलझते रहेंगे। वो कहते हैं हम आपको आने नहीं देंगे, वो कहते हैं हम आएंगे। तो देखिए, ये 24 नवंबर, ये कल की बात है, आ रहा है तो होता क्या है। तो मेरे पैनल के जवाबात और मेरे सवालात, उसका फैसला करना है आपने।